پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا علاقہ جو کبھی بہت پرسکون ہوا کرتا تھا، اب وہاں ایک ویرانی اور ہولناکیوں کا ڈیرا تھا۔ یہاں ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا جس کا مقصد چاند گرہن پر تحقیق کرنا اور دیگر خلائی سیاروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ یہ انسٹیٹیوٹ اپنی تحقیق اور جستجو کی وجہ سے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ نے ہزاروں کی تعداد میں اسکالرز اور پروفیشنلز تیار کیے تھے جو دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے تھے، لیکن اب یہ انسٹیٹیوٹ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ غیر مرئی اور اندیکھی مخلوقات نے اپنے بنجے گاڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے یہاں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ یہاں کئی طالب علم اپنی زندگی سے محروم کر دیے گئے تھے اور باوجود بہت تلاش کے ان کا کچھ نام و نشان نہ ملا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ انسٹیٹیوٹ ویران ہونا شروع ہوا اور اب ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے انچارج ایک پروفیسر جن کا نام سجاد علی خان تھا، انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ تحقیقات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اپنی اسی کوشش میں وہ کچھ اس قدر منہمک ہو گئے تھے کہ وہ غیر مرئی مخلوقات کے ساتھ جا ٹکرائے، جس کے نتیجے میں ان غیر مرئی مخلوقات نے اس انسٹیٹیوٹ میں ڈیرا لگا لیا تھا اور یہاں کے طلباء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں مختلف پراسرار کہانیاں گردش کرتی رہتی تھیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک مقامی یونیورسٹی کے چند طلباء نے سوچا کہ ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں جا کر ان کہانیوں کے راز سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ ان طلباء کی قیادت ان کے ایک نوجوان پروفیسر کر رہے تھے۔ یہ تقریباً 6 لوگوں میں مشتمل گروپ تھا جن کا ارادہ اس انسٹیٹیوٹ جانے کا تھا۔ ایک روز وہ لوگ اپنے ساتھ ضرورت کا سامان، جس میں کھانے پینے کا سامان اور ٹینٹس وغیرہ تھے، لے کر انسٹیٹیوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ وہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ آج تک جو بھی وہاں تحقیقات کے لیے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ نوجوان اس بات کو ماننے سے انکاری تھے اور ہر حال میں اس انسٹیٹیوٹ کا راز معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ اس انسٹیٹیوٹ کے قریب پہنچے تو یہ دن کا وقت تھا۔ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے سائن میں اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔ ان کا ارادہ شام کو اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جانے کا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ شام کے سائے بھی بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ انسٹیٹیوٹ کی طرف بڑھے۔ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہی انہیں ہر طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہونا شروع ہوئے۔ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہی وہ ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے جس کے چاروں طرف مختلف کمرے تھے۔ ہال میں اندھیرے کا راج تھا۔ کمرے بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ مختلف کمروں میں گھومنا شروع ہوئے۔ ہر کمرے کی دیواروں پر مختلف قسم کی علامات اور تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ فرش پر بھی مختلف قسم کی علامات موجود تھیں۔ جب وہ ہال کے اندرونی حصے میں موجود کمروں میں داخل ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے۔ خوف کی واضح لہریں انہوں نے اپنے جسموں میں محسوس کیں۔ اچانک اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے انہیں کہا کہ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، اب ہم کل صبح دوبارہ واپس آئیں گے۔ نوجوانوں نے ان کی بات سن کر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ وہ لوگ انسٹیٹیوٹ سے باہر نکل کر اپنے ٹینٹس میں واپس آ گئے اور رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ رات کافی تاریک ہو چکی تھی اور وہ لوگ اپنے ٹینٹوں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کے پچھلے پہر انہیں یوں لگا جیسے کوئی ان کے ٹینٹ اکھاڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یوں بھی لگا جیسے بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ یہ نوجوان اس وقت بہت زیادہ گھبرا چکے تھے۔ سخت تاریکی میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ سائے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے ان کے گرد ناچ رہے تھے اور زور زور سے آوازیں نکال رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان سایوں نے ان تمام نوجوانوں کو پکڑ کر انسٹیٹیوٹ کے اندر لے جانا شروع کر دیا۔ جب وہ لوگ انسٹیٹیوٹ کے ہال میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ اور سائے موجود تھے جو شاید ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر موجود سایوں کے ہاتھ میں خنجر نما تلواریں تھیں۔ ان میں سے چند نوجوانوں نے خود کو سایوں سے چھڑوایا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ کر اندر کی طرف چلے گئے اور مزید گہرے اندھیرے میں داخل ہو گئے۔ اندر موجود سایوں نے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔
باہر موجود نوجوانوں نے جب اپنے دوستوں کا یہ حشر دیکھا تو زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن ان کے چلانے کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچانک ہال کی دیواروں سے آواز آئی کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں انسانوں کا داخلہ منع تھا؟ پروفیسر صاحب نے ہمت کر کے جواب دیا کہ ہم صرف اس انسٹیٹیوٹ کا راز جاننے آئے تھے۔ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے اور آئندہ اس طرف آنے کی جرات نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیگر لوگوں کو بھی اس بات کا ثبوت دیں گے اور قائل کریں گے کہ یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ دیوار سے آواز آئی، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ آج تک یہاں سے کوئی واپس نہیں گیا؟ تو تم یہ کس طرح سوچ رہے ہو کہ تم واپس چلے جاؤ گے؟ ساتھ ہی اس آواز نے سایوں کو حکم دیا کہ انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ سایوں نے تلوار کے وار سے ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح ان نوجوانوں کا راز انسٹیٹیوٹ کی بوسیدہ اور تاریک دیواروں اور گرد کی تہوں میں دفن ہو گیا۔ لیکن وہ سائے اب بھی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوبارہ ان کی نیند میں خلل ڈالنے کی ہمت کرے۔ Dear viewers, if you like to watch this kind of stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.